اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ پھر ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ یہ برکتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو ایک اہم عبادت کو لازم فرمایا اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں، اللہ رب العزت نے اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ اس عبادت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس اہم عبادت سے، روزے سے غافل ہیں اور اپنا معمول کھانا پینا ان کا چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہونے والی نعمت ہے اس کی بڑی ناقدری ہے، اور ہم گویا کہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ لہذا جو احباب معمولی بہانے روزے کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں اور بقیہ ایام میں روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کی پابندی کریں۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کے ایک روزے کو بلا کسی عذر کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کی تلافی کے لیے پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے ایک روزے کی برکتوں کو، انوار کو زندگی بھر روزہ رکھ کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو اتنی بڑی فضیلت والے روزے سے، عبادت سے اپنے کو محروم کریں؟ بڑی محرومی ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر روزوں کے بدلے فدیہ لازم کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، بڑی عمر والے ہیں،
جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی اور آئندہ بھی انہیں توقع نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار میں غریبوں کو، مسکینوں کو دیں۔ یہ صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسا ہو کہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو، ماہر ڈاکٹروں کا، حکیموں کا مشورہ ہو کہ روزے سے نقصان ہوگا، روزہ نہ رکھیں، ایسے مریضوں کے لیے روزہ ان ایام میں چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن جب اللہ صحت دے دے تو ان پر لازم ہے کہ جتنے روزے قضا ہوئے، جتنے روزے چھوٹ گئے، ان کی قضا کریں۔ ان کے ذمے قضا لازم ہے صحت ہونے کے بعد۔ اگر ایسی کوئی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا جس سے عموماً صحت کی توقع نہیں رہتی، ایسے لوگ روزے کے بدلے فدیہ احتیاطاً ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت پھر ان کی بیماری کو صحت سے بدل دے تو ان پر بھی ماہ مبارک کے روزوں کی قضا لازم ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام مسلمان مردوں سے، عورتوں سے کہ ماہ مبارک کے روزوں کے سلسلے میں ذرا برابر کوتاہی نہ کریں، اہتمام کے ساتھ ماہ مبارک کے روزوں کی پابندی کریں، اور اللہ رب العزت کے اس بڑے فریضے کو، یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حضور پاک علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی روزے کا بدلہ ہوں، میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ اس طرح کی بشارتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھانا چاہیے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ تیسرے عشرے میں ایک عمل رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنایا جاتا ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کو علماء نے کہا، یعنی مرد حضرات محلے کے مسجد میں اعتکاف کریں گے، محلے کے بعض احباب بھی اعتکاف کر لیں تو محلے کے سارے احباب سے یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور اجتماعات سے ہمیں منع کیا گیا ہے، مسجدوں میں ہم نہیں جا پا رہے ہیں، جمعے کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور مسجد کا جو عملہ ہے وہی نمازیں ادا کر لیتا ہے۔ تو اب اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخیر عشرے میں جو اعتکاف والا عمل ہے اس کو کیسے کیا جائے۔ تو جو احباب مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، یا تو خود مسجد کے امام صاحب یا مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کوئی ایک دو تیار ہو جائیں اور وہ اخیر عشرے کا مسجد میں اعتکاف کر لیں تو سارے محلے والوں سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، اور حکومت کی طرف سے ہمیں محکمے کی طرف سے اجازت دی گئی ہے 4-5 احباب مسجد میں جماعت کر لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر کی ہر مسجد میں اس طرح 4-5 احباب پر مشتمل 5 وقت جماعتیں ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے کوئی ایک فرد 2 فرد تیار ہو جائیں، اخیر عشرے کا اعتکاف کر لیں تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گی۔ اور عورتیں گھروں کے اندر جس جگہ نماز پڑھتی ہیں، عورتیں
اس سنت کو اپنائیں، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اسی میں وہ اخیر عشرے کا اعتکاف کریں۔ گھر بیٹھے بیٹھے گھر کی لڑکیوں سے گھر کا کام کاج لیتے ہوئے وہ آسانی سے اس سنت کو اپنا سکتی ہیں اور اس عبادت کو اپنا سکتی ہیں اور اعتکاف کی فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، گویا کہ وہ اللہ کے در پر پڑا رہنے والا ہے، اور اعتکاف کرنے والا 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہے۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر کو حضور پاک علیہ السلام نے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف میں رہتے ہیں وہ چونکہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، اس لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہیں گے مرد حضرات، اور عورتیں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہیں اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں گی۔ اگر غفلت میں بھی وقت گزر جائے گا تو شب قدر میں عبادت کا ثواب ان کو ملے گا۔ کیوں؟ معتکف ہما وقت اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے۔ تو عورتیں بھی اس سنت کو اپنائیں۔ البتہ چونکہ ان حالات میں مرد حضرات گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ، بعض مرد حضرات کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ مرد حضرات گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو گھروں میں اعتکاف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے فقط گھروں کے اندر اعتکاف سنت ہے۔ مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، اور محلے والوں سے ساقط ہونے کے لیے یہ سنت بتا دیا گیا کہ جو احباب مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں انہی میں سے کوئی 1-2 تیار ہو جائیں اور اخیر عشرے کا اعتکاف کر لیں۔ تو ایک یہ مسئلہ بتانا تھا اعتکاف کے تعلق سے۔ اور جو مرد حضرات بڑے جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ ہر سال اعتکاف کرنے والے ہیں، اب ان کو امسال موقع نہیں مل رہا ہے، گھروں کے اندر نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ ہمارا پرانا معمول تھا اعتکاف کرنے کا، ہر سال ہم اعتکاف کرتے تھے، اس عبادت کو اپناتے تھے، تو امسال مجبوری کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے ہم مسجد میں اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات سے قوی امید رکھیں، مجبوری کی بنیاد پر جیسے حسب سابق ہم اعتکاف کرتے تھے اور اجر و ثواب حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہماری اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں اس عمل کے بغیر بھی وہ ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید رکھی جائے۔ اور تیسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے، عام طور پر رمضان کے مہینے میں لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ نئے کپڑے خریدنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ رمضان گزرنے کے بعد عید آتی ہے، عید کے موقع پر نیا کپڑا پہننا ہے، تو نئے کپڑے کے سلائی کے سلسلے میں فکریں ہوتی ہیں، دکانوں کو جانا ہوتا ہے، یہ سب ہمارا معمول رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں۔ ہم مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نمازیں مسجد میں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر اسی حالت میں عید بھی آئے گی تو عید کے لیے بھی ہم عیدگاہ نہیں جا پائیں گے، عید کی نماز بھی عیدگاہ میں ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو اب بتائیں کہ ہمارے لیے خوشی کا کیا موقع رہ گیا؟ ہم نئے کپڑوں کی فکر میں کیوں پڑیں؟ اس کے خریدنے کے چکر میں کیوں پڑیں؟ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں یہ باتیں بہت آ رہی ہیں کہ ان حالات میں بھی وہ کپڑوں کے خریدنے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی کپڑوں کا دھندا ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہاں خریدنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں، خریدتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں،
آپ سے گزارش ہے کہ حقیقت کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کتنے ناراض ہیں، کیسے کیسے حالات ہم پر آ رہے ہیں، طرح طرح کی آفتوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہیں، اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہیں، ہر گناہ سے اپنے کو بچانے کی فکر میں لگے رہیں، اللہ کو منانے کی فکر میں ہمارا یہ ماہ مبارک گزرے، اس کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، جو نئے کپڑوں کا مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو لازم کیا ہے۔ عید کے موقع پر حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنت سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو کپڑا اچھا ہو وہ کپڑا استعمال کرے۔ عید کے موقع پر تو نیا کپڑا خریدنا، اس کا استعمال کرنا، یہ سنت ہے، کوئی آپ کو ایسا مسئلہ نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ شریعت کے اندر ایسا مسئلہ ہے نہیں۔ جس کے پاس جو اچھا کپڑا ہو وہ اس کو استعمال کر لے عید کے موقع پر۔ اور ان حالات میں ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ضرورت پر ہم ضرورت کے بقدر مال کو لگائیں اور بقیہ مال کی ہم خوب حفاظت کریں۔ پتہ نہیں آئندہ کیسے حالات اور پیش آئیں گے، کیسی مجبوریاں پیش آئیں گی، یہ مال ہمارے لیے بہت ضرورت کی چیز ثابت ہوں گی۔ تو کپڑوں میں لگانے کے بجائے، کپڑوں کی خرید و فروخت کی فکر میں لگنے کے بجائے ہم پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، امسال خرید و فروخت ہم بند کریں۔ اگر بازاروں میں کپڑوں کی دکانیں اگر کھل بھی جاتی ہیں تو ہرگز ہم بازاروں کا رخ نہ کریں، کپڑوں کی خرید و فروخت کے لیے بازار ہرگز نہ جائیں، نئے کپڑوں کی سلائی کی فکر نہ کریں۔ خدا را سوچیں، حالات کو سمجھیں، حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے مردوں سے بھی میری گزارش ہے اور مستورات سے بھی خصوصاً گزارش ہے کہ امسال نئے کپڑوں کا فکر، نئے کپڑوں کا ذہن سے بالکل خیال ہٹا دیں۔ اور اس موقع پر جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کے مارے پریشان ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں ہم اپنے مال کو صرف کریں، صدقہ کر کے اللہ کے غضب کو ہم ٹھنڈا کریں۔ صدقے کے بارے میں حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں، اللہ رب العزت ہم سے ناخوش ہیں، تو صدقہ خیرات کی فکر کریں گے، اپنے مال میں سے ایسے نادار لوگوں کی ہم اعانت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کریں گے، ان کی مجبوریوں میں ہم اپنے مال کو لگائیں گے، تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے، اور یہ جو حالات ہم پر آئے ہیں ان حالات کو اللہ رب العزت بدل دیں گے، اور حالات کی بگاڑ کو اللہ تعالیٰ سدھار سے بدل دیں گے۔ تو یہی چند باتیں مجھے آپ حضرات سے گوش گزار کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان باتوں کو اپنے پلوں میں باندھ لیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو روزوں کا اہتمام والا مسئلہ ہے، اور دوسرا اعتکاف کے تعلق سے مسئلہ ذکر کیا گیا، اور تیسرا نئے کپڑوں کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور جو حالات بگڑے ہوئے ہیں سارے عالم کے اندر یہ سارے حالات سدھر جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ایمان والی عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان والی عافیت والی موت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ